اسلام ٹائم مینجمنٹ بھی سکھاتا ہے، وقت کو صحیح طور پر استعمال کرنا، اوقات کی تقسیم، کس وقت کو کس کام کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح اسلام فائنینشیل مینجمنٹ سکھاتا ہے، اپنے آمدنی کو، اپنے مال کو کس طرح تم استعمال کرو۔ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خوش ہو گئے؟ ابھی تک مولویوں سے آپ نے مال کا تبصرہ سنا تھا، مال کی برائی سنی تھی، پتہ نہیں کہاں سے یہ مولویوں کی عادت پڑ گئی۔ آج میں آپ کو بہت خوشخبری سنانا چاہوں، اور اس لیے یہ بیان آپ صبح تک سن سکتے ہیں، اس میں نیند نہیں آئی، کیونکہ اس میں فضائل مال بیان ہو۔ فضائل تبلیغ سن چکے، فضائل نماز سن چکے، فضائل حج سنتے سنتے بڈھے ہو گئے، لیکن آج فضائل مال بیان۔ آپ جب مسجد میں جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ، آگے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جب مسجد سے باہر آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب فضلک۔ یہ فضل کیا ہے؟ قرآن نے مال کو اللہ کا فضل قرار دیا۔ قرآن نے مال کو خیر قرار دیا، انہ لحب الخیر لشدید۔ جس چیز کو خیر اور فضل قرار دیا ہو، ہم مولویوں نے اس کو اتنا برا بلا کہا ہے، اتنا برا بلا کہا ہے کہ عام آدمی سوچتا ہے کہ بھیا ان کو تو ملتے ہیں لفافے۔ میں ہدیہ کا لفظ نہیں بول رہا ہوں، قصداً لفافے بول رہا ہوں۔ یہ اس زمانے میں یہ لفظ زیادہ مشہور ہو گیا تو ترجمہ کرنا آسان ہوگا۔ اور بھیا ہم لوگوں کو تو لفافے ملیں گے نہیں، ان کو ملتے ہیں، مبارک ہو، ہمیں تو بہت محنت کرنی ہے کمانے کی۔ دبئی جانا ہے، ابوظہبی جانا ہے، کویت جانا ہے، عرب جانا ہے، بیوی سے 5-5 سال دور رہنا ہے۔ پھر میری برائی کی طرف میری زبان بہکی رہا، پرانی عادت ہے میری، یہ اللہ تو معاف کر دے، آمین۔ شاباش شاباش، سب سے اہم دعا پر آمین کہا ہے میرے دوست، ماشاء اللہ۔ نہیں ٹھیک کہا آمین، بالکل ٹھیک کہا۔ مال کا غلط استعمال اس کو برا بناتا ہے۔ مال خود بری چیز نہیں ہے، قتل نہیں۔ کعبے کے لیے اللہ نے ایک لفظ بولا ہے قرآن میں، قیام للناس۔ خانہ کعبہ پوری انسانیت کے بقا کا ذریعہ ہے۔ عجیب راز ہے، جس دن خانہ کعبہ منہدم ہوگا دنیا توڑ دی جائے گی۔ پوری انسانیت کے باقی اور زندہ رہنے کا دار و مدار کعبے کے زندہ اور باقی رہنے پر ہے۔ یہی قیام للناس کا لفظ اللہ نے مال کے بارے میں بولا۔ جو لفظ کعبے کے مقام کو بیان کرنے کے لیے بولا گیا، وہی لفظ مال کے مقام کو بیان کرنے کے لیے بولا گیا۔ کس نے کہا ہے کہ اسلام مال کمانے کی ہمت سیکھ نہیں کرتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ اب اسلام یہ سلیقہ سکھاتا ہے کہ تم مال کماؤ اور اس کو پورے معاشرے کی اجتماعی اور مجموعی ترقی کے لیے استعمال کرو، صرف اپنی لذتوں اور عیاشیوں کے لیے استعمال مت کرو۔ دو لفظ بولے میں نے، اجتماعی ترقی اور مجموعی ترقی۔ اجتماعی ترقی کا مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تمہارے کمائے ہوئے مال کا فائدہ پہنچنا چاہیے۔ مجموعی ترقی کا مطلب یہ کہ ہر پہلو سے لوگوں کو فائدہ پہنچے تمہارے مال کے ذریعے، ہر پہلو سے ترقی ہو سماج کی، معاشرہ آگے بڑھے۔ اسلام معاشرے کو پیچھے کی طرف نہیں لے جانا چاہتا، اسلام معاشرے کو آگے کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ بعد میں بات نکلتی ہے دنیا کی مادی ترقی اسلام سے پہلے ہوئی ہے یا اسلام کے بعد؟ ہم لوگ کبھی مادی ترقی کو اسلام سے نہیں جوڑتے۔ اسلام کے آنے کے بعد سچائی پھیل گئی، دیانتداری پھیل گئی، تقویٰ پھیل گیا، توکل پھیل گیا، وغیرہ وغیرہ، جو اخلاقی انقلاب آیا اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ نہیں بیان کرتے کہ اسلام کے آنے کے بعد سڑکیں بن گئیں، پل بن گئے، دنیا کی مادی ترقی ہوئی، بہار آ گئی دنیا میں، لوگوں کی معاشیات بہتر ہو گئی، زندگی کا معیار بلند ہو گیا۔ بالکل نہیں بیان کرتے۔ یہ غلط ترجمانی ہے اسلام کی، یہ اسلام کی غلط ترجمانی ہے۔ اب اسلام نے اس مال جو ہے تمہارا، اللہ نے جو تم کو دیا ہے، اس کے معاشرے میں تقسیم کرنے کے دو درجے مقرر بنائے۔ ایک کو فرض کر دیا اور باقی تمہاری ہمت پر خوب شوق دلایا، خوب شوق دلایا، خوب شوق دلایا۔ فرض بہت کم کیا، صحابہ اس سے بہت زیادہ پہلے خرچ کرتے تھے، تو جو لوگ پہلے زیادہ خرچ کرتے تھے ان سے جب کہا گیا کہ تم کو 2.5% نکالنا ہے، مثال کے طور پر 2.5%، تو یہ تو 80% اور 70% اور 50% خرچ کرنے والے لوگ تھے بھائی، تو ان کو مشکل لگا ہوگا یا آسان؟ بہت آسان، بہت آسان۔
اب اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ دیکھو ہم 8 جگہ بتاتے ہیں، 8 مصارف، ان 8 مصارف میں تم کو زکوٰۃ کو خرچ کرنا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، پہلے فقراء اور پھر مساکین۔ بعض حضرات نے اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ کہا کہ فقراء اور مساکین الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی ہیں، اور اس لیے ان کا حصہ 1/8 نہیں ہے، 1/4 ہے، ڈبل ہے، تاکہ یہ جو طبقہ ہمارا نیچے ہے یہ جلدی اوپر اٹھے۔ ہم مولویوں کا دل چاہتا ہے کہ جو اوپر ہے وہ نیچے آ جائے، یہ اسلام نہیں چاہتا، یہ بالکل نہیں چاہتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو نیچے ہیں وہ اوپر آئیں۔ اور بہت سے مفسرین نے، صحابہ کرام نے بھی یہ رائے بنائی کہ فقراء و مساکین یہ الگ الگ نہیں ہے، دراصل یہ ڈبل حصہ بیان کیا گیا۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ غریب مسلمان ہو تو اس کو فقراء کہیں گے، غریب غیر مسلم ہو تو اس کو مساکین کہیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بھی یہ رائے تھی، سمجھے آپ؟ وہ واقعہ جو آپ لوگ بار بار سن چکے ہوں گے فضائل صدقات میں اور بھول گئے ہوں گے، جس میں سیدنا عمر جب مدینے میں گھومتے پھرتے تھے حالات کے جائزہ لینے کے لیے، شام کے موجودہ صدر تمام خطرے مول لیتے ہوئے کل شام کی سڑکوں پر نکلے پیدل۔ میں تو دیکھ کے ڈر گیا، یا اللہ اس مرد مومن کی حفاظت کر۔ اور وہ کیوں نکلے؟ اسی لیے نکلے کہ میں دیکھوں کیا حال ہے عام شہریوں کا، گلیوں میں، کوچوں میں، تنگ راستوں میں، محلوں میں۔ انہوں نے پوری رات چکر لگایا، اور وہ صفائی کے ملازمین صفائی کر رہے تھے، ان کو گلے لگایا، ان کی پریشانی چومی۔ عجیب وہ منظر ہے۔ سیدنا عمر نے یہ معمول بنا رکھا تھا، کبھی بھی نکل جاتے تھے کسی طرف تو ایک شخص تھا جو بھیک مانگ رہا تھا، یہودی۔ کتنے امن و امان سے مدینہ میں یہودی رہتے تھے، اس سے یہ معلوم ہوا کتنے اطمینان سے رہتے، پوری آزادی کے ساتھ، اور وہ بھیک مانگ رہے۔ سیدنا عمر نے اس سے پوچھا کہ آپ بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ ان کا میں یہودی ہوں تو جزیہ دینا پڑتا ہے، مسلمانوں کے امیر نے ایک جزیہ، ایک ٹیکس لگایا ہے، اب میں کما تو پاتا نہیں کچھ، تو میں بھیک مانگوں گا، اسی سے کچھ کھاؤں گا اور اسی سے وہ جزیہ ادا کروں گا۔ اگلے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمان جاری کر دیا، کسی بوڑھے اور معذور پر بالکل جزیہ نہ لگایا جائے، سب جزیہ بالکل معاف جو بوڑھے اور معذور لوگ ہیں۔ اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ فوری طور پر جو بوڑھے اور معذور ہیں، غیر مسلم لوگ جن پر جزیہ لگا ہوا تھا، جزیہ تو ہٹا دیا جائے، لیکن ان کی فوری طور پر فہرست بیت المال میں میرے پاس دفتر میں جمع کی جائے، تاکہ ان کے لیے ماہانہ یا سالانہ وظیفہ جاری کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاشی خوشحالی کے لیے کیا کیا تھا، افسوس مسلمانوں کے سامنے یہ بیان نہیں ہوتے، قصوروار ہم لوگ ہیں۔